لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات بر محمد. یہ آیے مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ تو اب یہ 4 دن میں گفتگو یہ کی گئی، خلاصہ یہ ہوا کہ اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرنا ضروری ہے۔ اب ہر آدمی کی اپنی اوقات ہے۔ ہم ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، بات ختم ہو گئی، ہماری وہی ذمہ داری ہے۔ ہم کو پیش نماز بنا دیا گیا تو مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں ان تک دین پہنچانا۔ ہم کو نبی بنا دیا گیا تو جتنے خطے کے لیے نبی بنائے گئے، کسی کو رحمت للعالمین بنا دیا گیا، تو اب اس کو پوری کائنات کی جو ہے وہ نجات کی فکر کرنا ہے۔ رحمت للعالمین کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا اس کی بھی وہی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ہمارے آپ کے 1 2 4 بچے ہیں، علی امت کے باپ ہیں، ہے نا؟ حسن امت کے باپ ہیں، امام حسین سلام اللہ علیہ امت کے باپ ہیں۔ اب 4 دن یہ گفتگو ہوئی کہ اہل بیت واقعاً کیا ہے، اور ان کے اندر وہی جذبہ ہے امت کے تئیں جو ایک باپ کو ہوتا ہے اولاد کے تئیں۔ یہ بات کہی گئی، ایک ذہن میں ہوگی، مفہوم یہی تھا کہ جیسے باپ ہے کہ وہ آخر تک، مرتے دم تک باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا لڑکا ٹھیک ہو جائے، میرا لڑکا سدھر جائے۔ لڑکا چاہے جتنی نالائقی کرے، لیکن باپ کی آخر تک خواہش یہی ہوتی ہے۔ تو یہی تو میں 4 دن سے سنا رہا ہوں آپ کو کہ اہل بیت کا بھی مزاج یہی ہے کہ گالیاں دو چاہے جو کرو، مگر وہ تم کو جنت میں پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہی بات اب آج اور کل یہ 2 دن ہوگی کہ اولاد کا معاملہ، چاہے جتنی نالائق ہو، چاہے جتنی بدماش ہو، یہ تو باپ کا ہوا کہ وہ آخر تک چاہتا ہے کہ ہماری اولاد سدھر جائے، ہے نا؟ اولاد کا مزاج کیا ہے؟ زندگی بھر جو ہے وہ خیال نہیں کیا ماں باپ کا، کویت میں آ کے پڑے رہے، بال بچوں کو لے کے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اماں کا کیا حال ہے، ابا کا کیا حال ہے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ مر گئے ابا، بہرحال کچھ دماغ میں آیا، خبر ملی، پہنچ گئے۔ جب تک پہنچے تب تک معلوم ہوا دفن ہو گئے۔ بہرحال اب وہاں پہنچے تو بڑے ہیں، یہ ہوا بھائی کہ وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مجلس قضا وہ مرحوم کی وصیت یہ ہے۔ تو چاہے جتنا بڑا نالائق ہو، زندگی بھر نہیں سمجھا اس نے،
مگر اب جیسے کہیں گے وصیت یہ کہا تو ٹھیک ہے، تو ابا نے جو کہا وہی ہوگا۔ تو اولاد کا مزاج یہ ہے کہ چاہے جتنے نالائق ہو، سمجھ گئے آپ، مگر وصیت کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ مزاج ہے نا۔ اب ہم آپ کو آج بتائیں گے اور کل کہ جاتے جاتے ماہ مبارک رمضان میں مولا ہم سے آپ سے وصیت کر کے گئے ہیں، اور واقعی اولاد وہ ہے جو وصیت کے خلاف نہ جائے۔ صلوات پر محمد وعلی۔ وصیتیں تو مختلف ہیں مولا کی، کبھی جو ہے وہ امام حسن حسین کو بلا کے کچھ کہنے لگے، کبھی کسی سے کچھ کہنے لگے، کبھی جو ہے وہ کوئی صحابی پہنچ گئے، اسبغ ابن نباتہ قصہ، ان سے کچھ بیان کیا۔ یہ وصیت وہ ہے جو لکھی ہوئی ہے، جو آپ سے کیا ہے، ہم سے کیا ہے، آپ سے کیا ہے، آپ سے کیا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا سناتا ہوں۔ یہ کہاں ہے؟ یہ وصیت ہے اصول کافی میں، اس کو نقل کیا ہے جو راوی ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن حجاج۔ ان کو کیسے ملی؟ کہتے ہیں بعث الیہ ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام بوصیت امیر المؤمنین، کہ میرے پاس امام کاظم علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ بھیجا مولائے کائنات کا۔ وہ یہ ہے، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ بہرحال بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے تو کوئی کام ہوگا نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ کوئی بھی کام اگر بغیر بسم اللہ کے ہوگا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ مکمل نہیں ہوگا، وہ نہ۔ ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا پیٹ نہیں ٹھیک رہتا، وہ گیس بہت بنتی ہے جو ہے وہ۔ تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے بسم اللہ نہیں کہتے کھانے میں۔ اس نے کہا نہیں مولا بسم اللہ تو کہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ کہتے ہو، مگر کئی چیز کھاتے ہو کیا دسترخوان پر؟ اس نے کہا ہاں مولا۔ کہو بسم اللہ، ایک بار کہہ لیتے ہیں۔ کہا جب کئی چیز کھاتے ہو تو ہر چیز کے لیے بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کی اتنی اہمیت ہے، تو مولا کی وصیت میں بھی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب، یہ وہ چیز ہے جس کو وصیت کی ہے علی نے۔ لکھتے ہیں کیا ابتدا؟ اوصى انه یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وصیت کرتا ہوں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول اللہ اس کے رسول ہیں، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا، لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب یہاں سے فرماتے ثم ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي، یہ آیت ہے قرآن کی، مولانا نے اس کو یہاں کوٹ کیا۔ ثم ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي، میری نماز، میرے اعمال، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین۔ یہ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ بھیا جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ یہی چیز جو ہے وہ اگر کام آپ کر رہے ہیں بڑھیا، مگر خدا کے لیے نہیں ہے، پھر اس عمل کا کوئی فائدہ بولیے نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر صلوات بر محمد و آل محمد۔ حالانکہ یہ بہت لاسٹ میں ہے، کل آئے گا، مگر اشارہ کر دیں اس اخلاص والے معاملے میں کہ اسی خطبے میں ہے کہ پیغمبر نے اس میں نہیں، خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آگ جہنم کی بجھاؤ لوگوں کو افطار کروا کے۔ تو ایک آدمی نے کہا، بعض روایتوں میں مولا ہی نے کہا کہ مولا وَلَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، ہم لوگ جو ہے وہ
سب کی تو اوقات نہیں ہے نا افطار کروانے کی. اب معمولی سے معمولی افطار کروائیے گا 5,000 روپے لگ جائیں گے. اب میں تو رکشا چلاتا ہوں, 500,000 روپے مشکل سے کماتا ہوں. تو پیغمبر نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آگ بجھاؤ چاہے ایک کھجور کے ذریعے ہو. اچھا کھجور بھی مہنگی ہے, مشکل تو یہ ہے, سمجھ گئے آپ. فیض آباد میں خریدنا ہو آپ کو تو اس سے دکان والے جا کہیے کہ وسیع صاحب نے بھیجا ہے, تب تو آپ کو 120 روپے وہ ڈبہ مل جائے گا, ورنہ 150 اور 170 سے کم کا اب نہیں ملتا. تو وہ کہاں سے, ہمیں کھجور بھی تو کھلانے کی اوقات نہیں ہے. تب رسول اللہ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء, آگ کو بجھاؤ جہنم کی چاہے ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو, ہے نا. تو اتنی اہمیت ہے افطار کی. اب دیکھیے سب مثالیں میں گڑھتا ہوں سماج میں دیکھنے کے بعد, اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. یہ میں ممبر سے کہہ دیتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں اور کہہ نہیں پاتے. ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل مشہور ہے, میں ترجمہ کر دوں گا پچھم والوں کے لیے, کہ نہ بھائی اس ہت نہ بھائی اس دشمن, بھائی سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں ہے, اور بھائی سے بڑا بولیے دشمن بھی کوئی نہیں ہے. جب تک دوستی ہے محبت ہے تب تک واقعاً بھائی سے بڑا. لیکن ادھر جو ہے وہ بٹوارا ہوا, تو جس سے کبھی باپ دادا کی بول چال نہیں تھی, ہمارے تعلقات اس سے ہو جائیں گے بھائی کو تپانے کے لیے. یہ مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو ہم بھی اپنے یہ مثال ہے, ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ سے بڑی محبت سے رہتے ہیں, یہ مثال ہے. ہاں خالی کوئی جو ہے ٹکڑا نکال کے میرے بھائی میں بھیج دے, یار دیکھو وسیع صاحب اس طرح پڑھ رہے ہیں. تو وہ صاحب یہ خطبہ جو ہے, جب میں رمضان المبارک میں اپنے گاؤں جایا کرتا تھا تو ہر سال یہ خطبہ میں جمعے کے اس میں پڑھتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا بجھاؤ جہنم کی آگ کو چاہے شربت ہی کیوں نہ ہو ایک گلاس, چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو. تو اب جب الگ ہو گئے, بٹوارا ہوا, تو 5 بھائی ہیں, 5 کنٹل گیہوں تھا مثلاً, تو 1-1 کنٹل سب نے لے لیا. 5 کنٹل چاول تھا, 1-1 کنٹل سب نے لے لیا, باقاعدہ ہو گیا. لیکن 2 لوگ جو ہے وہ کویت میں سعودیہ میں تھے, انہوں نے نہیں بتایا ہمارے پاس کتنا دینار اور کتنا ریال ہے بینک میں, ہے نا. ایک صاحب گورنمنٹ جاب میں تھے, تو انہوں نے نہیں بتایا کہ کتنا ہمارے بینک میں جو ہے وہ لاکھ روپیہ ہے. وہ بیچارہ جو گاؤں میں رہتا تھا, اور ایک جملہ میں کہتا ہوں اس کو سنیے آپ لوگ, جہاں بھی رہتے ہیں دبئی میں, کویت میں, سعودیہ میں, ہم کو آپ کو 2-4 سال کے بعد گاؤں والے بھول جائیں گے, کوئی یاد نہیں رکھتا ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو اسی گاؤں والے بھائی کی وجہ سے ہیں, سمجھ گئے آپ. جو پوری برادری گھومتا ہے ٹہلتا ہے, شادی میں ہو تو جا کر کے وہ بیچارہ شریک ہو, مٹی میں وہ شریک ہو, تو اسی کی وجہ سے تو ہم باقی ہیں نا. تو کبھی یہ احسان مت جتائیے کہ میں تو صاحب کویت میں رہ کے اتنا میں نے کمایا, یوں دیا. کمایا تم نے, تم کو زندہ رکھا ہے اس نے. صلوات بر محمد. لہذا میرے بھائیوں, جو گاؤں, اور سب سے بڑھ کے تمہارے ماں باپ ہیں گاؤں میں, پیسہ بھیجنے سے کمال نہیں ہے, کمال ماں باپ کی خدمت ہے. وہ جو کر رہا ہے اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا ہے, سمجھ گئے آپ. بہرحال تو اب جو ہے وہ میرے بڑے بھائی بیچارے بڑے مومن آدمی, اب بٹوارا تو ہو گیا, بیچارے کے پاس کچھ نہیں, گاؤں میں رہتے تھے مثلا, تو وہ 1 کنٹل گیہوں 1 کنٹل چاول, مگر ایمان تو کسی کو بھی اللہ دے سکتا ہے نا. تو اب رمضان آیا, انہوں نے کہا بھائی کل ہماری طرف سے افطار ہے, آ جائیے. اب بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں, اسی 1 کنٹل گیہوں جو ملا ہے اسی میں سے 50 کلو 20 کلو بیچ کے 1-1 کھجور سب کے سامنے رکھ دی. اچھا روزے داروں کا حال سنیے, اب نماز کے بعد 1 کھجور دکھائی دی, کیا یار بلا,
اوقات نہیں ہے کیوں بلا لیتے ہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اے بھیا آپ نے روزہ رکھا تھا اللہ کے لیے کہ افطاری کے لیے؟ اگر واقع خدا کے لیے ہے تو جیسے 14 گھنٹہ، ویسے ہی ایک مومن کی آبرو بچانے کے لیے آدھا گھنٹہ اور ہے نا 15 گھنٹہ. لیکن یہ میں یار اچھا اب مولانا وسیع حسن صاحب مسکرا رہے ہیں دیکھ کے، بھائی بھائی سے ہو گئی ہے نا، تو بس ان کو بھی شوق ہوا تھا افطار کرنے کا، اوقات نہیں ہے، ہو گئی. اس کے بعد صاحب جب لوگ نکلنے لگے تو ہم نے جو ہے کہا اپنے وہ جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں پارس، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے پکار دو سب کو، کل ہماری طرف سے افطار ہے. اب انہوں نے صاحب جو ہے وہ پارس بھائی نے اعلان کر دیا کل مولانا صاحب کی طرف سے افطار ہے. اچھا کتنے لوگ ہیں، چھوٹا سا علاقہ ہے تو بہت مشکل 50 آدمی. اس کے لیے صاحب میں لکھنؤ سے باورچی لایا، اور بہترین گرم گرم کلچا اور نہاری اور جتنے قسم کے پھل مارکیٹ میں مل سکتے. ارے صاحب 50 آدمی کی افطار میں 50,000 لگا دیا اور زبردست ہوئی صاحب. اب جب لوگ نکلے ارے یار واقعی آج تو مزہ آ گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تب تک ایک اس میں کہتا ارے تو مولانا ہے نا، ان کو پتا ہے کہ افطاری کا ثواب کتنا ہے. اب وہ صاحب جو ہے تعریف کرتا جا رہا ہے. مرنا دونوں کو ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. وہ بھی مر گیا جس نے 50,000 کی افطاری کی تھی، اور وہ بھی مر گیا جس نے 100 روپے کی کھجور کھلائی تھی. اب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا 100 روپے والے کی جہنم کی آگ گلزار ہو چکی ہے، اور 50,000 والے کی اور بھڑک رہی ہے. پالنے والے یہ کیا، اس نے 100 روپے خرچ کیے، اس کی آگ بجھ گئی جہنم کی. میں نے 50,000 خرچ کیا، میری اور بھڑک گئی. آواز قدرت آئے گی اس نے میرے لیے کیا تھا، میں نے اس کی آگ بجھا دی. تم نے پبلک کی واہ واہ کے لیے کیا تھا، جن کے لیے کیا تھا ان سے کہو آ کے کچھ دے تم کو. سلام. اسی لیے پہلے اس میں امیر المومنین نے کیا فرمایا سمجھ گئے آپ کہ ثم ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہماری موت سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لا شریک اللہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی کا حکم دیا گیا اور میں بھی مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب اس پر رکتے مگر 2 ہی دن بچا ہے، جلدی جلدی آگے بڑھئے. ثم ان اوصیک یا حسن، جو میں نے کہا نا کہ ہم سے وصیت، آپ سے وصیت، ایک ایک آدمی سے وصیت. اب یہاں فرماتے ثم ان اوصیک یا حسن، میں وصیت کرتا ہوں تم کو آئے حسن، بہرحال بڑے بیٹے ہیں تو ان کا نام آئے گا. وَجَمِيعَ أَهْلِ بَيْتِي، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے پورے گھر والوں کو. وَوُلْدِي، اور وصیت کرتا ہوں اپنے سارے بچوں کو، ساری اولاد کو. وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي،
اور میں وصیت کرتا ہوں ہر اس آدمی کو جس تک میری یہ تحریر پہنچے. تو اب کیا مطلب ہوا؟ وصیت آپ سے ہوئی نہیں ہوئی؟ مولا مسجد ہے، آج رمضان کی 27 تاریخ ہے، آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کی وصیت آپ کے بچوں کو پہنچا دی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. پہلی وصیت، یہ تو مقدمہ ہوا نا، پہلی وصیت اسی کا یا حسن کیا وصیت کرتا ہوں؟ نمبر 1 بتقوی اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار کوشش یہ کرو کہ موت آئے تو اسلام پر موت آئے. اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کل وہاں بیان میں اس پر بات آئی تھی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج کے جو ہم اللہ اللہ رسول اللہ مذہب کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود مرتے وقت کافر ہو کے مرے ہیں. لہٰذا یہ بہت سخت کام ہے، ضرورت ہے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم کو دین پر باقی رکھے، ایمان پر باقی رکھے. پہلے جو ہے وصیت کیا ہے مولا کی؟ بتقوی اللہ. کیا بولیے؟ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا بہت سنتے ہیں تقوی کے بارے میں، ہے نا. ابھی آج جمعہ ہے، خطبے میں گئے ہوں گے تو مولانا یہیں سے اسٹارٹ کریں گے، وصیت کرتا ہوں تقوی کی. تقوی کیا ہے؟ قرآن پڑھیے صاحب، تقوی تقوی تقوی. ایک جگہ تو قرآن نے یہاں تک انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، سب کا عمل قبول. یہ تقوی ہے کیا؟ بیوقوفی ہماری ہے، ہم کو اس کو جو ہے وہ 2-3 دن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. ارادہ یہی تھا، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ نکل آتا تھا. تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک لائن میں اگر سمجھانا ہو کہ تقوی کسے کہتے ہیں تو سنیے. اور یہ کمال اہل بیت کا ہے. اور میں یہ جملہ بہت کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ دنیا میں کوئی یہ باتیں سمجھانے والا نہیں ہے. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے ایک لائن میں جواب دیا، لا یراک مولاک حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سیدھا سیدھا ہے تقوی کا کہ واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام پر عمل ہونے نہ پائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نماز بھی پڑھ لیں، ان کا بھی داب لیں، کہ یہ نہیں چلے گا. کم عمل کرو چلے گا، مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. صلوات پر محمد. چلے گا. نماز شب بڑا ثواب ہے، مت پڑھو کوئی بات نہیں ہے، مگر کسی کا حق مت مارو. اسی لیے تقوی کی تعریف کیا ہے؟ خالی نہیں کہ واجب پر، واجب نہ چھوٹے، حرام پر بولیے. چنانچہ ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، بڑے غضب کی ہے. آدمی دیکھتا ہے تو تعجب کرتا، ہاں فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے. توجہ فرمانا. کوئی میں 2018 میں آیا تھا یہاں ایک مرتبہ، وہ تو بھائی بہت سے، تو ایک لڑکے کو لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب اس کو ذرا سمجھائیے، بڑا بدماشی کرتا ہے. کیا ہوا؟ کہا یہ جس کے یہاں رہتا ہے بڑھیا کا 3 موٹر جلا چکا ہے. ہوتا ہوگا نا یار. تو میں نے کہا یار تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا مولانا صاحب 3 سال ہو گیا بڑھیا جانے کو چھٹی نہیں دے رہی ہے گھر.
تو چھٹی نہیں دے رہی ہے کا مطلب یہ وہ اگر ظلم کر رہی ہے تو اللہ کیا وہ حساب دے گی. آپ نے جو اس کا موٹر جلایا اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. تو کسی کی وجہ سے آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. صلوات بر محمد. اور کر رہے ہیں کیا ہوا تو ترک یہ عجیب حدیث ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے زیادہ پسند ہے. مت پڑھو نماز مگر ہنگامہ مت کرو, مگر بدماشی مت کرو, مگر نالائقی مت کرو. اسی لیے اس میں کوئی آپ لوگ تو رہتے ہوں گے کبھی کبھی جمعے کو اکٹھا ہوتے ہوں گے ہے نا, تو اس میں کوئی پکانے والا بڑھیا ہوگا. سب کے ہوتا ہے نا, ہم لوگ بھی تھے, ہم لوگ جمعے کو اکٹھا ہوتے تھے وہاں مدرسے میں, تو یار آج یہ پکے گا وہ پکے گا. تو اس میں کوئی پکانے والا ہے بڑھیا؟ بتائیے بدر صاحب 10 کلو چاول 10 کلو گوشت میں کتنا نمک پڑے گا؟ 200 گرام. سجاد سے پوچھا تھا میں نے, جون پور والے باورچی, سمجھ گیا. تو 200 گرام یا 250 گرام پڑے گا. لیکن اگر یہ 200 گرام نمک نہ پڑے تو سب ختم ہو جائے گا نا. کیا رسول اللہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ یکفی من الدعاء مع البر ما یکفی الطعام من الملح. نیکی کے ساتھ اتنی دعا کافی ہے جتنا کھانے میں نمک کافی. نیکی کے ساتھ. تو دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 گھنٹہ بیٹھ کے مسجد میں خالی قرآن پڑھ رہے ہیں. ارے یار بہت پڑھتا ہے. مسئلہ بہت پڑھتا ہے کہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مسجد سے نکل کے کرتا کیا ہے. سوال یہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ کسی کا نماز روزہ مت دیکھو, یہ دیکھو کہ وہ امانت دار کتنا ہے اور سچا کتنا ہے. توجہ فرمانا. صلوات بر محمد و آل محمد. بہت وقت آپ کا. تو پہلی وصیت مولا کی کیا ہے بولیے؟ تقوی. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ مت کرو مولوی صاحب, واجب مت چھوڑو. یہ ہو گیا. نمبر 2 دوسری وصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور آپ کو بتائیے نماز کے بارے میں بھی وصیت ہے اور چیزوں کے بارے میں بھی وصیت ہے, لیکن مولا نے پہلے کیا کہا؟ تقوی. دیکھیے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو آتا گیا وہ بولتے گئے, ہے نا. اہل بیت کے ہاں یہ نہیں ہے. اہل بیت کا جو جتنی اہم چیز ہے وہ اتنے پہلے بیان ہوگی, ہے نا. اب آپ اس نحس سے دیکھیں, اور ایسا نہیں کہ تقریر ہے, تو تحریر ہے. پہلے نمبر پر امام نے کیا فرمایا؟ تقوی. تو اس کا مطلب موسٹ امپارٹنٹ ہے اور صحیح بات بھی ہے. ایک جگہ امام رضا علیہ السلام, صلوات, یہ حدیث سنیے. سمجھے آپ, ایک جگہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو بغیر 3 چیز کے قبول نہیں ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ 3 چیزیں بغیر 3 چیز کے قبول نہیں ہوگی. جیسے نماز ہے, تو نماز اگر قبول تو سب قبول. امام کہتے ہیں نماز کب قبول ہوتی ہے نا, یہ بھی آئے گا. بہرحال تو پہلا کیا ہوا؟ تقوی, ہے نا. اب دوسرے نمبر پر کیا کہا امام نے وہ سنیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے تو جتنی چیزیں سب سے اہم کیا ہے, یہی ہے نا, تقوی چھوڑ کے. دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا مولا نے وہ سنیے. فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب لوگ مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں
بولیے فرق مت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، یہ جملہ سنیے آپ. کیا ہے ہمارا نماز؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ارے ظفر بھائی پتا ہے تم کو یار، پچھلے جمعے کو میں گیا تھا، کیا نام قاسم کیا. ارے تمہارا قاسم کا کیا چکر ہے؟ بولیے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تمہارا قاسم کا کیا چکر ہے؟ پتا نہیں یار وہ تمہاری اتنی برائی کیوں کرتا ہے. سارا نماز روزہ برباد ہے تمہارا اگر یہ حرکت کی ہے تو. میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بولیے نہ ڈالو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، خود مولا اپنے پاس سے بھی جملہ کہہ سکتے تھے، مگر مزید وزن ہو جائے پیغمبر کی حدیث نقل فرمائی. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے پیغمبر کو کہتے سنا، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ عام نماز روزے سے افضل ہے. حد ہے واقعا. الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول تو سب قبول، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے. دیکھیے جب آپ جائیے گا نا گناہان کبیرہ جب پڑھیے گا تو گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ تشریف لے آئیے مولانا آگے تو بھیا راستہ چھوڑ دو، ایسے ہی دروازہ بند کر دیا جائے. تو جب آپ پڑھیے تو گناہ کبیرہ ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بڑا گناہ اسے کہتے ہیں جس کی سزا قرآن یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا جہنم ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ. اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے، 7 سے لے کے 32 تک روایتوں میں ہے نا. اسی میں زنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے. چوری گناہ کبیرہ ہے. اس کبیرہ میں کون زیادہ کبیرہ ہے؟ صلوات درما میں سنیے آپ ہے تو سب نا. اس کبیرہ میں اکبر کون ہے؟ جھوٹ بھی گناہ ہے کبیرہ ہے، چوری بھی گناہ کبیرہ ہے، زنا بھی گناہ کبیرہ ہے. سماج کس کو بڑا سمجھتا ہے؟ ہاں اگر خدا نخواستہ مولانا وسیع حسن صاحب اس جرم میں پکڑ لیے جائیں پھر کوئی ممبر پر بیٹھنے نہیں دے گا. معلوم ہوا صاحب صلوات، اور دھیرے سے ان کا موبائل اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. اس کے بعد پتا چل گئی یار مولانا چور ہے، لگا اس کو کوئی. لیکن مولانا صبح سے شام تک 10 جھوٹ بولتے ہیں. آدمی کہتا کیا دماغ ہے یار مولانا کا، کیسے پھنسایا ہے اس کو. لیکن دین سے پوچھئے کہ اس میں زیادہ بڑا کون ہے؟ سنیں گے آپ. ایک شخص آیا کہتا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی ممکن ہے. المؤمن یسرق، مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد یکون ذالک، ممکن ہے. پریشان ہے، بھوکا ہے بیچارہ، گھر جانا ہے، مار دیا ان کا جو ہے 100 دینار، کون سی بات ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟
پیغمبر نے فرمایا لا. تعجب ہوگا کہ یہ کیا، مومن زنا کر سکتا ہے، زنا کے بعد ایمان بچا رہے گا؟ کہ بالکل بچا رہے گا. جھوٹ گناہگار ہے، بغیر توبہ کے مرے گا، جہنم میں جائے گا، مگر مومن ہے. لیکن جھوٹ بولنے والا اب جو ہے وہ جیسے ہم لوگ، اس کو بھی لگتا ہے تعجب ہوا. تو پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا بھئی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے. چنانچہ ایک آدمی آیا، سنیے آپ، اب تو 2-3 منٹ آگے بڑھ گیا ہے نا اذان، تو 5 کی جگہ 10 تو ہو ہی سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک صاحب آئے رسول اللہ کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ انی لا اصلی، میں نماز نہیں پڑھتا، وہ ازنی، زنا بھی کرتا ہوں. ایسا ڈھیٹ آدمی رسول اللہ سے کہہ رہا ہے. وہ اکذب، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، سوچتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، مگر صاحب سب نہیں چھوٹ پائے گا، ایک بات کوئی کہیے چھوڑ دوں گا. تو دیکھیے اس کو کہتے ہیں نا ہدایت کا فن الگ چیز ہے. ہم لوگ ہوتے کب نکلیے یہاں سے، تو ہاں چلے آئے ہم ایک چھوڑیں گے، اسلام چوائس کا نام نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کو حضرت نے کہا پکا، کہا صاحب ایک چھوڑ دیں، پکا کا پکا، کہا جاؤ جھوٹ مت بولنا. اب تو وہ خوشی خوشی چلا گیا. مین سستی تو نماز ہی پڑھنے میں آتی ہے، سمجھ گیا. اب نماز کا ٹائم آیا، چھوڑو یار. پھر یار کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز، تو اگر کہتا ہوں ہاں تو جھوٹ، اگر کہتا ہوں نہیں تو سزا. چلو یار جیسے تیسے پڑھی لو. پھر وہ زنا کا میٹر ہوا. اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہاں کہتا ہوں تو 100 کوڑا پڑ جائے گا، اور نہیں کہتا ہوں تو وعدہ خلافی چھوڑو. آگے کہتا ہے یا رسول اللہ ایسی چیز چھڑوا دی آپ نے، سب صحیح ہو گیا. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے جھوٹ. روایت کہتی ہے حطت الخبائث فی بیت، ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا. وجعل مفتاحه الکذب، اور اس کی چابی کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہے نا، اب سمجھ میں آ گیا. اب آئیے، بھولیا نہ ہوں، قاسم صاحب نے چوراہے پر مجھ کو گالی دی، واقعاً سمجھ گئے آپ. یہ جو وہاں سن رہے تھے بھائی عراقے کے ہیں، ان کو برا لگا، آ کے کہنے لگے مولوی صاحب یہ بہت قاسم کو اپنے پاس بیٹھا لیتے ہیں، بڑا بدتمیز آدمی. ہم نے کیا، وہ کہنے آپ کو وہاں گالی دے رہا تھا جو ہے وہ مسجد شعبان میں بیٹھ کر کے جائے. یہ بتائیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ؟ سچ بول رہے ہیں. تب تک دوسرا آدمی کہنا مولوی صاحب آپ کے قاسم کا کیا معاملہ ہے؟ میں کیا ہوا؟ آج بڑی تعریف کر رہے تھے آپ کی وہ مسجد شعبان میں کہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، فلاں ہے، ڈھکا ہے. آپ بتائیے جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ؟ جھوٹ بول رہا ہے نا. لیکن اس کے جھوٹ بولنے سے 2 مومن ایک ہو جائیں گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کے سچ بولنے سے اختلاف ہو جائے گا. وہی دین جو سچ کے لیے اتنی تاکید کر رہا ہے، وہی دین کہتا ہے ملانا ہے تو جھوٹ بھی چلے گا. صلوات بر محمد. اور کریں ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اب تو نئے کورس جو ہے وہ شامل ہو گئے، تو یہ پرانی کتابیں نکال دی گئی ہیں. ہم لوگوں نے جو پرانی کتابیں تھیں تو اس میں 6ٹھی کلاس میں گلستہ پڑھائی جاتی تھی شیخ سعدی کی. تو اس میں گلستہ میں ہے کیا، کہانیاں ہیں. تو وہ اسی لیے ہے کہ بچے کہانی کو اس پر یاد بھی کر لیں گے اور ان کی زبان بھی ہو جائے گی. تو اس میں صاحب ایک بڑا بڑھیا قصہ، دیکھیے 6ٹھی کلاس کا آج کام آ رہا ہے. یہی میں اپنے لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، بھیا محنت کر لو، آج پڑھو گے 20 سال بعد کام آ جائے گا.
صلوات بر محمد وآل محمد. اور کیا؟ تو چھٹے کلاس کی سناتا ہوں میں آپ کو. تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک قیدی بیچارے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اچھا جب اب تو مرنا ہے، اب ڈر کائے گا؟ سمجھے آپ؟ کسی عرب شاعر کا شعر بڑا بڑھیا، اذا یئس الانسان طال لسانہ کالصنور المغلوب یصول علی الکلب. جب آدمی جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے بلی جب دیکھتی ہے کہ اب نہیں بچیں گے تو کتے پہ جھپٹ پڑتی ہے. حال سب کا ہے. تو اس نے سوچا اب تو مرنا ہی ہے، دل کی بھڑاس نکال لو. اور اس نے بادشاہ کے منہ پہ گالیاں دینا شروع کی. ایک بات اور بتائیں، بڑا آدمی جو ہے اس کی پہچان معلوم ہے؟ اس کی ایک پہچان ہے بہرا ہونا. صلوات بر محمد وآل محمد. اور کیجیے، بڑے آدمی کی ایک پہچان ہے بہرا ہونا. نہیں، غلط لمگا، بہرا بن جانا. سنو ہی مت تمہارے خلاف لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہے بڑپن. ایسا تو نہیں کہ بادشاہ بہرا تھا اور گالی دے رہا ہے. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے، یہ بڑپن. سمجھا؟ فوراً تاؤ میں آستین سمیٹ لینا. یہ دیہاتی ہونے کی پہچان ہے، جاہل ہونے کی پہچان ہے، بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے. بادشاہ نے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں یکی از وزرائے نیک محضر. ایک وزیر جو بیچارہ بہت شریف ٹائپ کا تھا، اس نے کہا سرکار کی زندگی کی دعا مانگ رہا ہے. کیا دوسرے کے لیے، سرکار کی زندگی کے لیے دعا. یہ وزیر جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ؟ جھوٹ بول. اچھا، لوگوں کو ایسے موقع کی تلاش رہتی ہے کہ کہیں ہو تو پھنسو بیٹا. تم کو نہیں پتا کہ جب اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے نا تو بچاتا بھی وہی ہے. تم لاٹتا. تو کہتے ہیں کہ یکی از وزراء کے ضد او بود. ہر جگہ کچھ نہ کچھ گروپ بازی رہتی ہے نا. تو ایک وزیر صاحب جو ان سے تپتے تھے، ان کو چانس مل گیا اور انہوں نے کہا ہم جیسے وزیروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ اور بولا جائے، اس لیے سرکار کو گالیاں دی ہیں. بادشاہ بحیرہ تھوڑے تھا، اس نے تو خود ہی سنا تھا. ٹالنے کے چکر میں پوچھا تھا. بادشاہ نے کہا ان سے جو سوچا کہ چانس ملا پھنسا دو. بادشاہ نے کہا سنو، اس کے جھوٹ سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تمہارے سچ سے بچنے والی بھی ہوگی تو اس کی جان چلی جائے گی. اسی چیز کو لے کے سعدی نے پھر ایک شعر لکھا، دروغ مصلحت آمیز بہ زراستی فتنہ انگیز. وہ جھوٹ جس میں مصلحت ہو وہ کہیں بہتر ہے اس سچ سے جس سے سماج میں فتنہ پھیل جائے. یہ ہے صلوات بر محمد وآل. لہذا بس یہ دوسری وصیت بقیہ کل آئیے کہ انشاءاللہ. تو میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا عام نماز روزے سے بولیے افضل ہے. اور وَإِنَّ الْمُبِيرَ الْحَالِقَ لِلدِّينِ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ. اور دین کو برباد کرنے والی، دین ختم کرنے والی کیا چیز ہے؟ فساد و ذات البین. دو لوگوں کے درمیان جھگڑا لگا دینا، لکڑی لگا دینا. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ آسان کام نہیں ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا، سب کے بس کی بات نہیں ہے. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مگر یہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے، اسی کی قوت و طاقت سے ہو سکتا ہے. بس طولانی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں میرے بھائیو. ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے. ماہ مبارک رمضان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. شقی اور بدبخت واقعی وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے. پروردگارہ 2 دن ماہ مبارک رمضان کے اور بچے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما،
ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اور میرے بھائیوں دیکھیے ایک بات کہیں نا, سوچنے والی بات ہے, کئی دن زندہ رہیں گے ہم لوگ, 10 سال 20 سال, ہے نا بھائی, اس میں کوئی 40 کا ہو گیا, کوئی 50 کا ہو گیا, کوئی 60 کا ہو گیا, تو کتنا زندہ رہیے گا بھائی نا. 60 کے بعد 10 سال, 15 سال, 20, بس نا. اس کے بعد جائیں گے تو خدائی کے آنا, تو سب چھوٹ گیا, سب چھوٹ گیا نا. کل رات کی بات ہے, وہ انٹرویو لے رہے تھے, وہ اس میں ایک جو ہے وہ لڑکے سے جو کورونا میں دفن کا کام کر رہا تھا. کل یہ بتاؤ سب سے زیادہ تم کو کورونا میں جو روز 500 لاشیں تم نے نہلائی ہیں, کیا سیکھا؟ کہنے لگا صاحب ایک بات سمجھ میں آئی کہ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو, چاہے جتنا قیمتی کپڑا پہنا ہو, قینچی لگنا ہے نا. چاہے جتنا بڑھیا سوٹ ہو. ایک کہنے لگا, اور نہلانے ونانے میں دیکھا ایک آدھ 2 لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دانت سونے کے لگے ہوئے تھے, وہ بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک کرنے میں نکل گیا, چھٹک گیا. تو سمجھ میں آیا کہ حتیٰ اگر دانت بھی لگوا لو سونے کا تو وہ بھی لے کے نہیں جا سکتے ہو. 50,000 کا سوٹ پہن لو وہ بھی لے کے نہیں جا سکتے ہو, خالی ہاتھ جاؤ گے. وسیع حسن کاہے کے لیے مر رہے ہو؟ آخر ایک دن چلے جانا. یہ قبا جو پہنا نا, کئی چیزیں کاٹ کے تمہاری الگ کی چلی. پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما, ایک دوسرے سے مل کے رہنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. کل بات یہاں آئی تھی, امام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں. ہاں, اس میں ایک منظر یہ ہے, لمبی ہوگی تو مختصر مصائب ہے. فرماتے ہیں اسی میں, بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں. یعنی امام سجاد سلام اللہ علیہ. روایت کہتی ہے آگے آگے جناب زینب ہیں, پیچھے 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 امام زین العابدین سلام اللہ علیہ. بتاؤں آپ کو امام کی کیفیت کیا تھی. آئے اس خیمے میں جو خیمہ مخصوص تھا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے, تقریباً غشی کا سا عالم کہہ لیجئے. بی بی نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو باپ آیا ہے. بیٹا اٹھو باپ آیا ہے. رخصت آنکھ, امام نے آنکھ کھول دی, دیکھا سامنے امام. یہ بتائیے امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں, امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے. آنکھ کھولا, باپ کے لیے اٹھنا چاہا, ہمت جواب دے گئی. کمزوری کا جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ رخ کیا جناب زینب کی طرف, فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دو تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے. غور سے باپ کو دیکھا, فرماتے ہیں کیا ہوا بابا؟ حضرت نے فرمایا جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور حضرت کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے. میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں, لیکن اگلی بات سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو سلام اللہ علیہ اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا, رحم آ گیا. یہ بیمار آدمی بیٹا میرا کب تک اور کس کو پوچھتے رہیں گے؟ میں کب تک کہتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے؟ ہاں, شاید, میں نے کہا پڑھا نہیں میں نے, شاید عقل کہتی ہے شاید یہ کہہ کے امام سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہتے ہیں, یہ کب تک پوچھیں گے. چنانچہ حضرت فرماتے ہیں بیٹا با اتنا سمجھ لو, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. بس اتنا سننا تھا. وہ امام
جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے، نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کر۔ بھائی امام تڑپ گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا، تمہیں شام جانا۔ پالنے والے ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ پالنے والے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے خاندان میں، اپنے برادری میں، اپنے جہاں بھی جو رہتا ہے، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق صلح کروانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ سماج میں جھگڑا اور فساد کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔